حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز بیان فرمائی، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ منافق اور مومن کی پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں منافق مسجد میں سب سے لیٹ آتا ہے اور سب سے جلدی بھاگتا ہے، مسجد میں سب سے تاخیر سے آتا ہے اور سب سے جلدی بھاگ جاتا ہے۔ اسی لیے مجھے ڈر لگتا ہے، آپ کو بھی خوف ہونا چاہیے کہ منافقوں کی فہرست میں ہمارا نام نہ آ جائے۔ دیکھتے رہتے ہیں ابھی ٹائم ہے، لاسٹ مومنٹ پر پہنچیں گے اور پھر ادھر ختم ہوتے ہی سب سے پہلے بھاگیں گے۔ حدیث پاک میں ہے منافق کی علامت ہے۔ اور پھر دوسری علامت منافق کی کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں بازار میں بہت جلدی جاتا ہے اور بہت دیر کے بعد بازار سے نکلتا ہے، کافی دیر تک شاپنگ مال میں وقت گزارے گا، اس کا دل لگتا ہے وہاں پر، مارکیٹ میں شاپنگ مال میں گھومتا رہے گا، بہت جلدی مارکیٹ میں جائے گا اور بہت دیر سے نکلے گا۔ میرے عزیزو، یہ منافق کی پہچان اور دل کالا ہونے کی علامت، اور مومن کی پہچان میرے آقا فرماتے ہیں مسجد میں جلدی آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے، بازار میں صرف اپنے کام کے حد تک جاتا ہے اور فوراً وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ مومن کی پہچان ہے۔ اس لیے میری یہ نصیحت ہے نوجوانوں کو کہ یہ ذکر کی مجلس قائم کرو، زیادہ دیر تک اپنے دل کو آزاد مت چھوڑو، زیادہ دیر تک دل کو آزاد مت چھوڑو، ورنہ یہ خواہشات تمہیں بہت دور تک لے جائیں گے، دل بوجھل ہو جائے گا، دل سخت ہو جائے گا، دل کالا ہو جائے گا۔ دیکھنا زمانہ ہو گیا آنکھیں روتی نہیں آج اللہ کی یاد میں، رب تبارک و تعالیٰ کی یاد میں روتے ہو کبھی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی اور ان کی دوری کبھی تمہیں رلاتی ہے؟ موت آنے والی ہے، کیا وہ قبر کی سختیاں اور اس کی تنہائیاں تمہیں کبھی رلاتی ہیں؟ سوچ کے روتے ہو کہ کیا ہوگا میری قبر میں جب مجھے ٹائٹ باندھ کر کے لوگ چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ کیا ہوگا میرے ساتھ جب اوپر نظریں اٹھاؤں گا تو تختیاں بند نظر آئیں گی، گھٹن محسوس ہوگی قبر میں؟ کیا ہوگا؟ اس یاد سے کبھی آنکھیں روتی ہیں؟ یہ کیوں نہیں رو رہی؟ بہت دن تک تم نے دل کو آزاد چھوڑ دیا، بہت دنوں تک خواہشات کے پیچھے چلتے رہے، گھنٹوں تم موبائل میں بیٹھے رہے، گھنٹوں تم ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے رہے، گھنٹوں تم میچ میں میدان میں گھومتے رہے، گھنٹوں شاپنگ بھی کرتے رہے، گھنٹوں لوگوں کے ساتھ گپیں بھی لگاتے رہے، لیکن اپنے رب کے حضور نہ کبھی بات کرنے کی فرصت ملی، نہ اس سے دعا کرنے کی فرصت ملی۔ تمہیں پتہ ہے دنیا والے مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں، اور حدیث پاک میں ہے اگر بندہ مسجد میں آیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا نہ کر کے گیا، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے کہ مجھ سے مانگتا تک نہیں اب یہ بندہ، تمہارا مانگنا اسے پسند ہے پھر بھی تم مسجد میں نہیں ہو۔ یہ خواہشات ہیں جو تمہیں یہاں سے بھگا کر لے جاتی ہیں، تم گھنٹوں دنیا کے لیے گزار لیتے ہو۔ میرے عزیزوں، بدل لو اس ذکر کی مجلس میں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا گو بھی ہوں کہ آج شاید اس سے قبل بھی یہاں پر ایک بار ذکر کی مجلس ہم سجائے تھے، بہت پہلے میں یہاں آیا تو ہوں، بیان ہوا ہے، ذکر کا مجھے یاد نہیں، اگر نہیں ہوئی تھی تو شاید یہ پہلی مجلس ہے اور اللہ اس کو ہمیشہ قائم فرمائے۔ میں رہوں یا نہ رہوں، ذمہ داروں سے گزارش ہے کہ اس مجلس ذکر کو اس نیت سے قائم رکھو کہ ہزاروں دلوں کے سکون کا ذریعہ ہے، ہزاروں دلوں کے سکون کا ذریعہ ہے۔ لیکن ایک حالت یہ ہے کہ تمہیں روز اللہ کریم سکون کے لیے یہاں بلاتا ہے، تم آتے نہیں، تو کم از کم اتنا تو کرو، ہفتے میں ایک مرتبہ اس طرح کی مجلسوں میں شریک ہو جائیں۔ دنیا کو ایک طرف رکھیں گے، مصروفیات روز ہیں، کام کاج روز ہیں، رشتہ داروں سے ملنا روز ہے، میٹنگیں چلتی رہیں گی، کبھی ختم نہیں ہوتی، لیکن کبھی تو ایک دن سٹاپ کر کے یہ سوچیں کہ آج میرے رب سے ملاقات کی رات ہے، آج کا یہ ٹائم صرف اور صرف میرے رحمان خدا سے بات کرنے کا وقت ہے۔ اس لیے تو ان مجلسوں میں آ جایا کرو۔ ایک وقت آئے گا کہ جب تمہاری آنکھوں میں نور اور دل میں سرور ضرور داخل ہوگا، اس طرف آپ توجہ ضرور دیں، ورنہ آزاد چھوڑے رہیں گے تو یہ آزاد گھوڑا ہر میدان میں دوڑائے گا، نفس کا گھوڑا ہر میدان میں دوڑائے گا،
اس کو اتنا آزاد نہ رکھو، اس کو لگام دو اور اس کے لگام کی رسی میرے مصطفیٰ کے قدموں میں ڈال کر رکھو کہ نفس کو اب جہاں جانا ہے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں رسول اللہ جو سید الانبیاء ہیں، سارے نبیوں کے سردار، وہ دعا کرتے تھے، کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ میرے نفس کو میرے حوالے ایک منٹ کے لیے بھی مت دینا، تو اپنی حفاظت میں رکھ۔ رسول اللہ کا کون سا نفس تھا؟ میرے آقا کا کہاں کیسا نفس ہے؟ کیا کبھی آپ نے حدیث میں کسی روایت میں سنا کہ حضور نے نفس کے یا خواہشات کی پیروی کی؟ کبھی نہیں میرے عزیز۔ جو پتھر کا تکیہ رکھنے والے، چھال کے بستر پر سونے والے، پیٹ پر پتھر باندھنے والے رسول، کیا کبھی نفس کی غلامی کی؟ نہیں۔ اس کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں دعا یہ کرتے تھے، مولا میرے نفس کو میرے حوالے مت کرنا ایک منٹ کے لیے بھی، پلک جھپکنے کے برابر بھی، تو اپنی حفاظت میں رکھ۔ اور ہم جیسوں کو کیا کہنا چاہیے؟ اگر ہم اپنے نفس کی حفاظت اللہ کے حوالے نہ کریں تب تو یہ اتنی تباہی مچائے گا، اتنی تباہی مچائے گا، سوچ بھی نہیں سکتے۔ آؤ آج ذکر کی مجلس ہے، ہم اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو رحمان کے حوالے کرتے ہیں اور عہد کرتے ہیں دل میں کہ مولا میں آج توبہ کے لیے آیا ہوں، توبہ کے لیے آیا ہوں۔ مجھے ایک محفل یاد ہے، ایک بندہ جو کافی دنوں تک کئی الگ الگ قسم کے کاموں میں مصروف تھا، ہماری ذکر کی مجلس شروع ہوئی، ذکر کی مجلس میں آیا، اور ذکر کی مجلس میں جب پہلے ہمارے ہاں بدھ کے دن ذکر ہوتا اور جمعرات کو روزہ رکھتے، اتفاق ایسا ہوا کہ ابھی نیا ذکر میں آ